مجھ میں اور عمران خان میں یا مجھ میں بلاول یا مجھ میں اور نواز شریف میں ایک فرق ہے، وہ یہ ہے کہ میں اسٹیٹس مین میں نہیں چلنے دوں گا۔ پہلے بھی وہ رولا ڈالتا رہا، جب اس کی حکومت تھی تو وہ لانگ مارچ لے آتے تھے کہ ہم نہیں چلنے دیں گے، تو تب وہ ایماندار تھے۔ یہ ایماندار یا نا ایمان یا بے ایمان ہونے کی جنگ نہیں ہے، یہ اقتدار کی جنگ ہے۔ یہ آج نہیں تو کل پرسوں یہ ساری قوم سمجھ جائے۔ دیکھیں عمران خان کے دور میں پی ڈی ایم کو تو کچھ اتنا نہیں کہا گیا جتنا ہمیں رگڑا ملا ہے، حالانکہ ہم پولیٹیکل پارٹی بھی نہیں تھے، ایک یوتھ۔ ہمیں گلہ رہے گا، لیکن آپ کی بات کافی حد تک درست ہے۔ خان از مچ بیٹر دین نواز شریف اینڈ زرداری، آئی مسٹ اینڈ آئی ایڈمٹ۔ محاورہ ہم سنتے ہوتے تھے کہ جب محلے کے سارے مجرم ہوتے جب اکٹھے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ سمجھ جائیں تھانے میں تھانے دار جو ہے وہ سخت آیا ہے، تو آپ نہیں سمجھتے کہ عمران خان واحد ہے اور پوری پی ڈی ایم جماعت جو ہے وہ اس کو پسند نہیں کرتی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ایف کے میڈیا اور میں ہوں آپ کا میزبان فرحات خان۔ ناظرین، اس وقت جس شخصیت کے ساتھ موجود ہیں یہ شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، بہت کم وقت میں آپ نے عروج پایا اور آپ نے عوام کی محبتیں سمیٹ۔ شہیر سیالوی صاحب، آپ نظریاتی پارٹی پاکستان کے چیئرمین ہیں، اس وقت ہم ان کے آفس میں موجود ہیں کہ ہم موجودہ حالات پر ان کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں۔ آپ صاحب ثروت ہیں، حالانکہ اس مشکل ٹائم پہ اگر آپ کسی سے پوچھیں تو وہ کہتا ہے کہ شہباز شریف کی حکومت چل رہی ہو اور آپ کے حالات بہتر ہوں، تو یہی تھوڑا سا فرق ضرور ہوتا ہے صاحب ثروت میں، کیونکہ آج کے دور میں 2 وقت کی روٹی اپنی گھر کی پوری کرنا بہت مشکل ہے۔ بہت مشکل ہے، جو لوگوں کا حال ہوا ہوا ہے وہ بتانے سے قاصر ہے۔ یہ بتائیں سر، موجودہ صورتحال پہ کیا کہتے ہیں؟ جی ایچ کیو پہ حملہ ہو چکا ہے اور اس کے ساتھ اگر ہم لاہور یا ہم کے پی کی طرف دیکھیں، یہ صورتحال، ان صورتحال کی وجہ سب سے پہلے تو میں جو عثمان ڈار کی والدہ کے ساتھ ہوا اس کی شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں، وہ غلط نہیں ہوا، وہ ایک گھٹیا حرکت ہوئی ہے۔ نمبر 2، جو شہریار افریدی کو اٹھایا گیا بھابھی کے ساتھ، ان کی بیگم کے ساتھ، اور میں نے پھر ان کے بچوں کی ویڈیو دیکھی، بعد میں وہ انٹرویو دے رہے تھے، تو لٹرلی میری آنکھ، ایک گھٹیا حرکت ہے۔ آپ کا اختلاف شہریار افریدی سے، اس نے غلط کیا، اس نے تقریر میں جو بات کی، میں اس کو میں سمجھتا ہوں کہ وہ نہیں کرنی چاہیے تھی اور بڑی غلط بات تھی، لیکن اس کی بنیاد پہ فیملی کو ٹارچر کیوں کیا جاتا ہے اور ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ آج آپ اس طرح کر رہے ہیں تو کل آپ جب اپوزیشن میں ہوں گے تو آپ کے ساتھ کیا ہوگا؟ یہ چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ معاشرے اس طریقے سے پروان نہیں چڑھتے جب بات ماؤں بہنوں بیٹیوں تک آتی۔ اب آتے ہیں جو احتجاج ہوئی، پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کا جو سب سے بڑا فیلئر ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ ساری عوام سڑک پہ نکل آئے، عوام آ گئی سڑک پہ، لیڈر جتنے بھی تھے یہ الو کے پٹھے موبائل بند کر کے گھر میں چھپ کے بیٹھ گئے، یا آدھے جو تھے وہ اے سی والے کمرے میں انٹرویو دے رہے تھے کہ قوم سڑک پہ نکلے اور پاکستان کی حقیقی آزادی کے لیے میدان عمل میں نکلے۔ عوام نکل گئی، اب لیڈر کوئی نہیں، لیڈر آدھے عمرے کرنے گئے ہوئے ہیں، آدھے جناب برطانیہ گئے ہوئے ہیں، جیلوں میں بھی ہیں۔ جیلوں میں تیسرے دن گئے، پہلے 2 دن کدھر تھے جب عوام نے نکل کے توڑ پھوڑ کی تھی؟ جیلوں میں بھی جو گئے ہیں وہ آدھے سے زیادہ خود اپنی عزت بچانے کے لیے گرفتاری دینے گئے ہیں کہ بعد میں ٹکٹ کنفرم ہو جائے گا، 4 دن وہاں کاٹ، وہ لیڈر غائب، عوام سڑک پہ۔ اب انہیں لیڈ کرنے والا کوئی نہیں ہے تو عوام نے تو پھر توڑ پھوڑ کر۔ اور پھر دوسری چیز، مجھے جو دکھ ہوا، احتجاج سے دکھ نہیں ہوتا، احتجاج شاید ان سے زیادہ دھرنے ہم نے دیے، آپ میرے تقریباً سارے دھرنوں میں آئے۔ ڈو یو ریمبر کہ میرے دھرنے میں کیا اعلان ہوتا تھا جب ہم پہ شیلنگ ہوتی تھی؟ کہ آپ کو کوئی پولیس والا گولی بھی چلائے تو اسے سینے سے لگاؤ، سرکاری املاک کو نقصان پہنچاؤ گے تو یہ تمہارے اور میرے باپ کے ٹیکس کے پیسوں سے بنی ہے، بعد میں انہی کے ٹیکسوں کے پیسوں سے بنے گی، اس کو نقصان نہ پہنچانا۔ ایمبولینس میں لوگ کہتے تھے ایکسپائرڈ شیل لائے جا رہے ہیں چھپا کے تاکہ وہ آپ پہ چلائیں جائے، میں نے کہا ایمبولینس میں ایٹم بم بھی آئے تو اس کو نہ روکو، کہ آپ شیل کا رستہ روک رہے ہوگے، گولیوں کا رستہ روک رہے ہوگے، اس میں اس کھاتے میں کوئی نہ کوئی غریب بندہ جو بیمار ہے وہ نہ اللہ کو پیارا ہو جائے۔ تو آپ نے اس طرح کی روایات، میں 27-28 سال کی عمر میں جب قوم کو اس طریقے سے گائیڈ کر سکتا ہوں، یہ 70-72 سال کی عمر میں بھی نہیں گائیڈ کر پائے۔ اور پھر دکھ کیا ہے کہ شہیدوں کی تصویروں کی جو توہین کی گئی، میرے گھر کے رائٹ پہ بھی جو گھر جڑا ہوا ہے اور بیک سائڈ پہ بھی جو جڑا ہوا ہے وہ دونوں شہداء کے گھر ہیں، اور جو رائٹ پہ ہے وہ انکل مجھے کہتے ہیں کہ میرا والد جب شہید ہوا سیالکوٹ بارڈر پہ تو I was only 3 years old and my mother was 21 years old، تو کہتا ہے ہم تو رول گئے تھے۔ اور آگے کہتا ہے آپ کو دنیا کی بادشاہی بھی مل جائے، آپ وزیر اعظم صدر بن جائیں، باپ تو نہیں مل سکتا دوبارہ۔ اور اس کو دکھ یہ تھا کہ یار میرے والد کے کولیگز کے ساتھ یہ کچھ ہو رہا ہے، تصویریں جلائی جا رہی ہیں۔ کیپٹن اسفند یار بخاری کا شہید ہوئے اٹک میں، بٹویر، شہید بٹویر، ان کے والد کے ساتھ میں ملا، وہ لٹرلی ان کی آنکھوں میں آنسو تھا کہ یار میرے بیٹے کی تصویر پر کانٹے مار کے لوگ چلے گئے رات کو۔
اچھا شہیر بھائی آپ کی بات بہت اچھی ہے، لیکن جو ہم خود دیکھتے ہیں جب عمران خان صاحب کو گرفتار کیا گیا تو اس وقت میں G11 وہیں پر تھا، قریب تھا. آپ مجھے یہ بتائیں کہ ہمارے پاکستان کی تاریخ میں ایک سابق پرائم منسٹر ہم سیاست سے تھوڑا سا ہٹ جاتے ہیں، ایک استاد عمران خان صاحب بریڈ فورڈ یونیورسٹی کے چانسلر تو رہے ہیں، تو کیا کسی ٹیچر کو اس طریقے سے گرفتار کیا جا سکتا ہے؟ عدالت سے گرفتار کیا گیا، میں سمجھتا ہوں بہت عزت دار طریقے سے گرفتار کیا گیا. میں بھی استاد ہوں، ایک چھوٹا سا استاد ہوں، ان کے مقابلے میں تو پڑھاتا میں بھی ہوں. 5,500 بچہ میرے ہاتھ سے بھی نکلا ہوا ہے جو اس وقت میڈیکل کالجز، انجینئرنگ یونیورسٹیز یا آرمڈ فورسز میں پہنچ چکا ہے. اریسٹ جب مجھے پہلی بار کیا گیا اور دوسری بار کیا گیا تو مجھے اور خان صاحب کی حکومت میں کیا گیا، اور میں اس گرفتاری کی بھی مذمت کرتا ہوں، نہیں ہونی چاہیے تھی اس انداز میں. لیکن ان کی حکومت میں جب مجھے اریسٹ کیا گیا تو دونوں بار مجھے بھی اریسٹ وارنٹ نہیں دکھائے گئے، اور دوسری بار تو ظلم اس حد تک تھا. پہلے اریسٹ کیا، پھر 3 گھنٹے ٹارچر کیا، اور پھر آنکھوں پہ پٹی باندھ کے کہا گیا کہ تم ویڈیو بنا کے معافی مانگو حکومت سے. جب معافی نہیں مانگی، ایک ایس پی نے انٹرویو کیا، پھر ایس پی نے، ایک اور بندے نے انٹرویو کیا، اس نے کہا کہ بھائی جان اگر تم معافی نہیں مانگتے تو 4 سال بعد آپ سے ملاقات ہوتی ہے، جب آپ رہا ہو کے آئیں گے ہم آپ پہ دہشت گردی کا پرچہ کاٹ. 3-4 گھنٹے اپنے پاس رکھنے کے بعد جا کے دہشت گردی کا پرچہ مجھ پہ کاٹا گیا. اس کے مطلب 780A 11 and 3، اور اس کے بعد 505B کا بھی کاٹ دیا کہ یہاں سے نکلے گا دوسری کورٹ میں اس کو پکڑ لیں گے. 11 مہینے میرا نام 4 شیڈیول میں رکھا گیا. میرا آئی ڈی کارڈ، یہ تو 3 دن نہیں رہے سر. ان کے تو وزیر جو فواد چودھری صاحب تھے، انہوں نے میرے گاؤں میں 8 گاڑیاں بھیجیں گرفتاری کے لیے. میں نے بڑی ڈگنیٹی، گریس اینڈ آنر کے ساتھ گرفتاری دی. یہ تو ایک دن کے بعد جب نکلے تو پھر جس طریقے سے انہوں نے گاڑی سے نکل کے آزادی حاصل کی ہے نا سر، ٹارچر کرنے کے بعد پرچہ کاٹا گیا، پھر 4 شیڈیول مجھ پہ لگایا گیا. اور اس کے بعد میرا آئی ڈی کارڈ جو پاکستان کی شناخت کی، بابا قائد اعظم کی تصویر یا پاکستان کا پرچم تو ہم تعویذ سمجھتے ہیں اپنے لیے، ہم اس پرچم کی شناخت ہم سے چھین لی گئی. میرا پورا ٹبر فوجی ہے، بارڈر پہ اپنے ملک کے لیے اس نے غازی رہے. اس خاندان میں ایک دہشت گرد پیدا ہو گیا میری صورت. آئی ڈی کارڈ بلاک، بینک اکاؤنٹس بلاک، ECL میں نام، میں نے کہا الو کے پٹھو ECL میں نام کسی اور کا ڈالو، نواز شریف کا ڈالو جس بھگوڑا بن کے گیا ہوا ہے. میں نے تو دفن بھی اس وطن میں ہونا ہے، مجھے اس مٹی سے محبت نہیں ہے، عشق. جو اس دور میں ہوا وہ بھی غلط ہوا، جو آج کے دور میں ہوا وہ بھی غلط ہوا، جو شیریں مزاری کے ساتھ ہوا میں اس کی بھی مذمت کرتا ہوں. میرے آپ کو پتہ ہے نظریاتی اختلافات عورت مارچ کی بنیاد پہ، کئی بنیاد پہ ایمان مزاری صاحبہ سے ہیں، لیکن اس وقت جو میں ان کو دیکھ رہا ہوں مجھے دکھ ہو رہا ہے. اور دوسری طرف وہ ایک خاتون ہے، اس پہ فخر بھی محسوس ہو رہا ہے جس دلیری سے وہ لڑ رہی ہے اپنی ماں کا مقدمہ. اس پہ میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں. دیکھیں نظریاتی اختلاف ایک الگ چیز ہوگی، میں بہت بڑا کمظرف ہوں گا اگر میں اس ظلم کی مذمت نہ کروں کہ ایک بار بندہ گرفتار ہوا، رہا ہوا، پھر ماورائے عدالت گرفتار ہو گیا. یہ چیزیں درست نہیں ہوتی. اچھا آگے چلتے ہیں، مجھے یہ بتائیں کہ عمران خان صاحب جب یہ PDM کی حکومت نہیں آئی تھی، عمران خان صاحب پر ایک FIR نہیں تھی، اس وقت تقریباً 170 FIR ہو چکی ہیں. آپ کی نظر میں ان FIRs میں کوئی سچائی ہے؟ 99% FIRs میں سمجھتا ہوں کوئی سچائی نہیں ہے، اور یہ آج نہیں ہوا. یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ جو PMLN کے دور میں ہوا وہ بھی انتقامی سیاست ہے، جو PTI کے دور میں ہوا وہ بھی انتقامی سیاست ہے، جو پیپلز پارٹی کے دور میں ہوا وہ بھی انتقامی سیاست ہے، جو ضیاء کے دور اور مشرف کے دور میں، ان کی فسطائیت کے دور میں ہوا تھا، مارشل لا ایڈمنسٹریٹرز کے دور میں، وہ بھی زیادہ. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ انا کی جنگ ہے سر. مشرف اور نواز شریف کی جنگ کوئی ملک کی ریاست کی جنگ نہیں تھی، وہ انا کی جنگ تھی. بھٹو اور ضیاء کی جنگ انا کی جنگ تھی. تیسری جنگ باجوہ عمران کی جنگ انا کی جنگ تھی. یہ انا کی جنگ میں میرا ملک اس انا کی جنگ کی بھیڑ چڑھ چکا ہے. اس ملک کے بارے میں کوئی نہیں سوچ رہا. یہ سارے الو کے پٹھے ایک دوسرے کے خلاف لگے ہوئے ہیں. اس میں ملک آپ کا مقروض ہے، ملک ڈیفالٹ ہونے کے اوپر لگا ہوا ہے، ملک کو کوئی قرضہ دینے کو تیار نہیں ہے، ملک سے کوئی سیدھے منہ سلام کرنے کو تیار نہیں ہے. آلریڈی ہو چکا ہے، صرف اناؤنس کرنا ہے. کیونکہ اگر یہ ملک ڈیفالٹ کا پوچھنا ہے تو آپ ایک چھوٹے کریانے والی شاپ سے پوچھ لیں یا ایک چھوٹے تاجر سے پوچھ لیں، آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ ملک ڈیفالٹ ہو چکا ہے. انفارچونیٹلی. ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں، جیسے کہ آپ نے عمران خان صاحب بھی بات کی، لیڈرشپ پہ بھی بات کی. آپ کو پتہ ہے احتجاج کے دوران جب دیکھیں کوئی لیڈر گرفتار ہوتا ہے اور اس طریقے سے ہوتا ہے کہ آپ کو رینجرز اہلکار اس طرح گھسیٹ کر لے کر جا رہے ہوتے ہیں، تو ڈیفینیٹلی
جو کارکن ہیں ان میں غصہ ہوتا ہے، ان میں غصہ تھا. اور ایک بات وہ 47 مرے ہیں. تو آپ یہ بتائیں وہ 47 لوگ جو تھے ان کی بات تو کوئی بھی نہیں کر رہا. میں کر رہا ہوں، پچھلے 4 دنوں سے میرے انٹرویو نکالے، میں انہیں 47 بندوں کی بات کیا بات کر رہا ہوں. یہ بھی تو صرف وہ بات یہ ہے کہ آپ کے 350 ایم این ایز ہوتے ہیں، جس میں سے کوئی 180 ایم این ایز پی ٹی آئی کے کوئی 500 کے قریب ایم پی ایز ہیں پورے پاکستان میں. وہ 500 پلس 180 کتنے ہو جاتے ہیں؟ 700 کے قریب، 750. ان 750 میں سے کتنے سڑک پہ تھے اپنے کارکنان کے ساتھ؟ زرداج گل وزیر موجود تھیں، ڈاکٹر یاسمین راشد موجود تھیں. 2 منٹ کے لیے فوٹو سیشن کے لیے افریدی صاحب چلے گئے، 2 منٹ کے فوٹو سیشن کے لیے کوئی اور چلا گیا. مین سٹریم کی لیڈرشپ کوئی بھی 3 دن موجود نہیں تھا. یہ لوگ کیوں نہیں سمجھ رہے کہ گرفتاری تیسرے دن ہوئی؟ اب ایک اور ظلم، کارکن نے عمران خان کے پیچھے اپنی قیادت کی محبت میں جرنیلوں سے ٹکر لے لی. کارکن نے ان کی محبت میں اس ملک کے ساری اشرافیہ سے ٹکر لے لی. کارکنوں نے پہلی بار 75 سالہ تاریخ میں جی ایچ کیو سے ٹکر لے لی. کارکن نے کور کمانڈر ہاؤس سے ٹکر لے لی ان کے پیچھے. اور یہ میڈیا پہ آگے بیان دیتے ہیں یہ تو شرپسند عناصر ہے، ہمارا ان سے تعلق. کارکن کہاں جائے؟ خان صاحب یہی کام تو چابی والے کھلونوں نے کیا. غریب کا بچہ شہید کروایا اسلام کے نام پہ اور خود گرفتاری سے رہا ہو کے باجوہ صاحب سے مذاکرات. یہی نواز شریف نے کیا تھا. غریب کا بچہ مر رہا ہے، نواز شریف باہر بیٹھا ہوا ہے، آخری 1 مہینے میں آ جائے گا الیکشن سے پہلے کہ مجھے پاکستان کی بڑی فکر ہے. اچھا سر، میں ایک بات اور پوچھنا چاہتا ہوں. سپریم کورٹ چونکہ بہت مقدس جگہ ہے، سپریم کورٹ دے کے وہاں سے ہمیں انصاف ملے گا. ایک طرف 144 لگتی ہے، عمران خان صاحب یا کوئی بھی وہاں پر احتجاج کرتا ہے تو ان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ آتے ہیں اور احتجاج کرتے ہیں، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، ان پر کوئی ایف آئی آر نہیں ہے. اس کی ریزن بتائیں، کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، ابھی آپ کے ذہن میں یہ بھی ہوگا کہ میں نے اس پر گلہ کیوں نہیں کیا. میں تو پی ٹی آئی پہ چڑھائی اس لیے کر رہا ہوں کہ اس پہ چڑھائی کرنے سے شاید کچھ اثر پڑے. پی ڈی ایم پہ چڑھائی کرنے سے اثر نہیں پڑتا. یہ وہ چور ہیں، وہ چکے ہیں کہ اب ان پہ ہم اپنا ٹائم ضائع ہی نہیں کرنا چاہتے. آپ کے ذہن میں ہوگا کہ یہ شہر کیوں اچانک یو ٹرن لے گئے، پہلے پی ڈی ایم پہ چڑھائی کرتا تھا، ان کو چھوڑ دیتا، ابھی ان کو پکڑا ہوا ہے، پی ڈی ایم کو کچھ نہیں کر رہا. بھائی آپ اس پہ چڑھائی کرتے ہیں یا اس سے غصہ ہوتے ہیں یا اس سے ناراض ہوتے ہیں یا اس کی مذمت کرتے ہیں جس سے آپ کو امید ہے کہ یہ کوئی بندے کا پتر بن کے آ جائے گا. ان سے تو امید نہیں ہے نا. مجھے بتائیں، یہ نکلے فوج کے حق میں احتجاج کر رہے. کون نکلے؟ اسفندیار ولی کا بیٹا. حد نہیں ہو گئی؟ اختر مینگل نکلا فوج کے حق میں. اچھا، شاہزین بگٹی نکلا فوج، نواب اکبر بگٹی کا پوتا نکلا ہے. آگے آ جائے فوج کے حق میں. مولانا فضل الرحمان تو چلو نکل گیا. محمود خان اٹکزئی کی پارٹی کے جھنڈے وہاں پر موجود تھے. بھائی تم مجھے بتاؤ، تم لوگوں کی پارٹی کا بیانیہ کیا تھا؟ ساری زندگی تو تم لوگ کہتے تھے ہم اینٹی اسٹیبلشمنٹ اپروچ کے نام پہ ووٹ لیتے ہیں. ذرا سی آپ لوگوں کو ہڈی دکھائے گی جا کے گود میں بیٹھ کے. مجھے کئی فوجی دوست ملے، ہمارے ظاہر فیملی بیک گراؤنڈ فوجی ہے سارا، تو وہ سرونگ تھے. میں نے کہا یار دیکھو، تمہارے لیے اور اپنے شہداء کے لیے، ناٹ فار آرمی، فار the people of my country، میرے ملک کے شہداء کے لیے، فوجی شہداء کے لیے سب سے پہلے میں نے بولا، میں نے کہا عوام گالی دے گی، جو مرضی کرے گی، میں بولوں گا کہ مجھے گالی دو، میرا گریبان پکڑو، میرے شہداء کو نہ بولو، لیکن تمہارے لیے سب سے بڑی بدنصیبی جو ہے نا، وہ جناح ہاؤس پہ حملہ نہیں ہے، نہ جی ایچ کیو پہ حملہ. بدنصیبی یہ کہ نواز شریف کی پارٹی تمہارے حق میں نکلی ہوئی ہے. شرم کا مقام ہے ہم سب کے لیے کہ یہ لوگ جو 4 سال یہ بیانیہ لے کے نکلے تھے کہ ووٹ کو عزت دو، کس کے خلاف نکلے تھے؟ اسی ادارے کے خلاف. کی بات بڑی اچھی ہے نواز شریف صاحب کی. اس وقت بھی میں ان کی تقریر دیکھتا ہوتا تھا اور میں نے کئی دفعہ وہ کہتے تھے عمران خان تو کوئی چیز نہیں ہے، عمران خان صاحب سے ہمارا کوئی مقابلہ نہیں ہے، بلکہ ہمارا مقابلہ عمران خان صاحب کو لانے والے ہیں. یاد ہے آپ کو؟ بالکل اسی طرح. اچھا، اس پہ میرا گلہ یا میرا اختلاف نواز شریف اور عمران خان دونوں. عمران خان آج جن جرنیلوں کا نام لے رہا ہے، اسی سیٹ پر موجود کیا ان جرنیلوں سے عمران خان نے مدد نہیں لی؟ یہ گراؤنڈ ریئلٹی ہے یا نہیں؟ کیا اوکاڑا کے اور ساؤتھ پنجاب کے ایم این ایس کو یہ کالیں کر کے اور جا کے مل کے نہیں کہا گیا تھا نون لیگ کے ایم این ایس کو کہ جناب اگر تم کھڑے ہو گئے الیکشن میں نون لیگ کے ٹکٹ پہ تو تمہارے ساتھ یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، یہ راست تمہارے ہم لوگ لیک کر دیں گے، یا تو آزاد لڑو یا پی ٹی آئی کے ٹکٹ. کیا یہ کام نہیں ہوا تھا جو جہانگیر ترین صاحب جہاز بھر بھر کے لاتے؟ کیا ان کے ایم این ایس کو، ٹمن کے ایم این ایس کو، جنرل صاحب جو سابقہ رہے ہیں ان کے علاقے کے ایم این اے کو، پی ایم ایل این کے کینڈیڈیٹ کو نااہل نہیں کروا دیا گیا تھا؟ یہ سارا کام ہوا. خان تب اختلاف کا حق رکھتا ہے اداروں سے اور اس کی پالیسی سے جب خان اس کا بینیفیشری نہ ہو. سر
آپ کے پڑوس میں ایک شادی ہال ہے, وہاں شہریار افریدی میرا دوست ہے, اختلاف اپنی جگہ ہوتا ہے, وہ خطاب کر رہا تھا کہ اندر اور باہر کے میر جعفر اور میر صادق سے ہم بدلہ لیں گے. میں نے کہا بدلہ لو, لیکن سب سے پہلے اس سے بدلہ لو جو میر جعفر کی گود میں جا کے بیٹھا تھا آج سے 4 سال پہلے. 4 سال تم کہتے ہو فوج زندہ باد, 4 سال کے بعد بولتے ہو کہ باجوہ مرد آباد. اسی کو تو آپ نے ایکسٹینشن دی تھی, نہ ایکسٹینشن دیتے نہ وہ چند چاٹتا بعد میں. اچھا سر میں ایک بات اچھا اور یہ جی ناٹ اونلی پی ٹی آئی, پی ایم ایل این بھی یہی کرتی رہی, وہ ضیاء کو ابو بولتی رہی, اور بھٹو صاحب ایوب کو ابو بولتے رہے, یایا کو بولتے رہے. اچھا لیکن کچھ صورتحال میں چینج دیکھ رہے ہیں. شاید میں نے تاریخ میں اتنا ظلم میں نے نہیں پڑھا, البتہ اگر ہوا ہو تو میرے نالج میں نہیں ہے. میں نے نہیں دیکھا کہ میری بہن کو پولیس والے گھسیٹ رہے ہوں, سر آپ میں نے نہیں دیکھا کہ خواتین کو اس طریقے سے اور اس برے طریقے سے گھسیٹ رہے ہوں. سر اس دور میں سوشل میڈیا نہیں تھا. اگر بنگلہ دیش آپ نے دیکھا ہوتا تو یہ کچھ بھی جی نہیں. بنگلہ دیش کی تو بات ہی نہیں کر رہا, وہ تو ڈیفینیٹلی اگر ضیاء کا دور آپ نے دیکھا ہوتا, آپ نے مشرف کا دور دیکھا ہوتا, آپ نے لال مسجد آپریشن دیکھا ہوتا, گو کہ لال مسجد میں کئی چیزیں اس وقت مناسب نہیں تھیں, لیکن میں سمجھتا ہوں اپنے ریاست کے لوگوں سے مذاکرہ, لاٹھی چارج نہیں بنتا. لاٹھی چارج آپ نے کرنا ہے, بہت شوق ہے ہمارے لوگوں کو, ریمن ڈیوس پہ کریں, کرنل جوزف پہ کریں, ابھینندن پہ کریں. اچھا سر ایک بات اور میں اپنے جنرل نالج کے لیے پوچھنا چاہتا ہوں. موجودہ حالات میری ناقص رائے میں صرف یہ ہے کہ اگر عمران خان صاحب نے استعفے دیے پنجاب اور کے پی سے اور اسمبلی ڈیزالو کی, تو آئین یہ کہتا ہے کہ 90 ڈیز میں آپ نے الیکشن کروانے ہیں. اگر الیکشن ہو جاتے, جون سی پارٹی کو بھی عوام سلیکٹ کرتی وہ پارٹی حکومت میں آ جاتی اور پی ڈی ایم سے جان چھوٹی ہوتی, تو یہ صورتحال ہم فیس نہ کر رہے ہوتے. آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ بات درست ہے, اس میں دو رائے نہیں ہے. اس میں کیا, اگر میں الیکشن کیوں نہیں کروا رہے؟ خوف ہے. انہیں پتہ ہے کہ ہم نے پیٹرول بم گرایا ہوا ہے عوام پہ, انہیں پتہ ہے ہم لوگوں نے عوام پہ مہنگائی کی ہوئی ہے, انہیں پتہ ہے ہم لوگ جا کے سجدہ ریز ہو گئے ہیں دوبارہ امریکہ کے آگے. انہیں پتہ ہے عوام جانتا, عوام ان کی شکلیں دیکھنا نہیں چاہتا, انہیں وہ خوف ہے. وہ خوف کا بہت, جب ٹوٹ رہا تھا تو انہوں نے پھر الیکشن ڈیلے کرائے, ڈیلے ٹیکٹکس کرائے. مجھے تو یہ بھی لگ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے بعد میں 6-1 مہینے کے لیے ایمرجنسی لگا, یہ کوئی نہ کوئی نیا کٹا کھولیں گے. آپ کو یہ چیزیں قابل قبول ہے ایز اے پارٹی؟ کیسے قابل قبول ہے؟ ہمیں تو ان اینی کیس الیکشن ڈیلے ہونے سے فائدہ ہو رہا ہے, ہمیں فائدہ ہو رہا ہے. ہمیں فائدہ ہو رہا ہے کہ پی ڈی ایم بری طرح ایکسپوز ہو چکی ہے, وہ ووٹ بینک کافی حد تک ہمارے ساتھ آ رہا ہے. اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی جو بلنڈر مار چکی ہے ٹکٹس اناؤنس کر کے, پی ٹی آئی کے اور دوسرا بلنڈر یہ مار چکی ہے کہ 95% ٹکٹس اس نے وہی پرانے لوگوں کو دیے جو الیکٹیبلس تھے. اور ان حلقوں میں 7 کینڈیڈیٹس, آپ پنڈی میں رہتے ہیں تو پنڈی کے یا کے پی سے بیسیکلی آپ اپنے حلقے میں دیکھیں, پی ٹی آئی کے 7-8 کینڈیڈیٹس تھے, وہی الیکٹیبل کو ٹکٹ ملا, وہی موروثی سیاستدان کو ٹکٹ ملا. باقی کے جو 6-7 کینڈیڈیٹس تھے جن کا 5-7 ہزار ووٹ بینک ہر بندے کا تھا, وہ سارے ناراض ہو کے بیٹھے ہوئے, وہ دھرنوں میں بھی کوئی نہیں نکلے اس بار. اب وہ سارے لوگ ہم سے رابطہ کرنے لگ گئے. اچھا آپ کو پتہ ہے کہ کچھ لوگ جو ہے پارٹی چھوڑ رہے ہیں, جنہوں نے پارٹی چھوڑی ہے ان کو ٹکٹس ہی نہیں ملے؟ نہیں, فواد چودھری کا بیان بھی ڈاما ڈول, تقریباً سافٹ ویئر اپڈیٹڈ ورژن تھا. عامر کیانی کا تو ٹکٹ کا مسئلہ نہیں تھا, وہ تو ٹکٹ دیتا تھا اس کا. تو اچھا لاہور کا, سوری مجھے نام یاد نہیں ہے, عمر نام ہے یا کیا نام ہے اس لڑکے کا, نوجوان ہے, اس نے ٹکٹ ہی واپس کر. پھر جو محمود مولوی ہے کراچی کا جس نے چھوڑا, وہ تو ضمنی انتخابات میں ابھی 6-7 مہینے پہلے عامر لیاقت کی سیٹ پہ ایم این اے بنا تھا. اندرون پنجاب سے بھی کوئی اس طرح ہر جگہ سے لوگ چھوڑ رہے ہیں. ظاہر ہے لوگ وہ پریشر بھی برداشت نہیں کر سکتے, اور کئی لوگ باقی شہداء کی توہین بھی برداشت نہیں کر سکتے, تو اس میں ملٹیپل ایسے. اچھا آپ کو نہیں لگتا کہ ہم جب صبح اٹھتے ہیں تو غریب عوام یا ہم سوچتے ہیں کہ آج کوئی حالات بہتر ہوں گے, لیکن جو ہی کچھ بہتری آتی ہے تو یہاں سے نیوز چل رہی ہوتی ہے کہ عمران خان کو گرفتار کرنے کے لیے پہنچ جاتی ہے اور صورتحال ایک دم تبدیل ہو جاتی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں, 1 سال میں ہم نے تو یہی چیزیں دیکھی, مہنگائی پہ کوئی کام نہیں دیکھا, معیشت پہ کوئی کام نہیں دیکھا. اس دور میں زیادہ ہو گیا. پچھلے دور میں آپ نے دیکھا امریکہ میں عمران خان خطاب کرنے گیا تھا تو اس نے کہا تھا میں نواز شریف کی جیل کا اے سی بند کر. اب امریکہ میں جا کے یہ بات کرنے کی تک بنتی نہیں. میں جب سعودیہ میں گیا 2 بار میں عمران خان کی گورنمنٹ میں گرفتار ہوا, اور سعودیہ میں ایک صحافی نے شرارتاً خان کے بارے میں الٹا سوال کیا تو میں نے اسے شٹ اپ کال دی. میں نے کہا میں پاکستان میں اس کو جو مرضی بولوں, پاکستان کے باہر تمہاری جرت نہیں ہونی چاہیے کہ تم میرے سامنے نواز شریف یا زرداری کے بارے میں بات کرو, یہ تو پھر میرا وزیر اعظم ہے. بلاول صاحب بھی انڈیا گئے تھے اور ان کو بہت زیادہ عزت ملی انڈیا میں. بلاول آپ نے دیکھا, میں نے ہر تنقید کا نشانہ بنایا ہر تقریر میں بلاول کو, لیکن انڈیا نے جو کیا وہ مشرقی روایات کے پاس نہیں رکھا گیا. انڈیا, ہم بدنصیب ہیں کہ ہمیں ایک بڑا گھٹیا اور نیچ اور کم ظرف دشمن ملا ہے اور کم ظرف پڑوسی ملا ہے. اور بلاول کو جو اس نے انٹرویو دیا انڈین میڈیا کو, اس پہ میں بلاول کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. وہ اس قوم کو سننا چاہیے, انگریزی کا انٹرویو ہے تو اسے ٹرانسلیٹ کر کے سنیں.
اس نے بھگو بھگو کے جوتے مارے ان لوگوں کو. وہ الگ بات ہے کہ پیپلز پارٹی کا سوشل میڈیا ونگ ہی نہیں ہے جو اس کو پروموٹ کر سکے. ایک اور چیز, بلاول کے ساتھ جو رویہ اختیار کیا گیا اس کی وجہ ہے, اس کی وجہ سر یہ ہے کہ بلاول نے مودی کو بچر آف گجرات کہا تھا اقوام متحدہ میں. تو دیکھیں, بلاول سے میرا یہ اختلاف ہو سکتا ہے کہ سندھ کو لوٹ کے کھا گئے, بلاول سے یہ اختلاف ہو سکتا ہے کہ سندھ تھر پار کر کے لوگ بھوک پیاس سے مر رہے ہیں اور تمہارے گھر میں جو کتے پالے ہوئے ہیں ان کا کھانا کا جو پیسہ تم لوگ ان پہ لگاتے ہو وہ سندھ کے عام عوام پہ لگاتے تو وہ بھوک ہی نہ مرے. سندھ کی عوام کو آپ نے آج تک بھٹو اس لیے زندہ کر کے رکھا ہوا ہے کہ سندھ کی عوام کو آپ نے تعلیم سے دور رکھا ہوا ہے. جس دن تعلیم مل گئی بھٹو صاحب فوت ہو جائیں گے. یہ اختلاف میرا ہے. لیکن جب وہ ملک سے باہر جائے گا نا تو پھر بلاول شہیر یا عمران والا معاملہ نہیں ہوگا, پھر پاکستانی والا معاملہ ہوگا. پھر آئی ول ڈیفینڈ ہم. اس کا مطلب ہے کہ اگر بلاول صاحب پی ایم بنتے ہیں تو بھی آپ کو اختلاف نہیں ہوگا؟ ہوگا, شدید اختلاف ہوگا, لیکن اگر وہ ملک سے باہر جا کے میرے ملک کی ترجمانی کرے گا. دیکھیں اب میری بات کو غور سے سنیں, مجھ میں اور عمران خان میں یا مجھ میں بلاول یا مجھ میں اور نواز شریف میں ایک فرق ہے, وہ یہ ہے کہ میں اسٹیٹس مین اسپرٹ کا, ہم لوگوں نے جس سے اسپورٹس مین اسپرٹ ہوتا ہے نا, ایک اسٹیٹس مین اسپرٹ بھی ہوتا ہے. میں اور آپ بھائی ہیں, یہ ہمارا گھر ہے, ہمارا اختلاف ہے. ہم اس گھر میں اپنے بھائیوں کے سامنے اختلاف کا اظہار کریں جائیداد پہ یا کسی بھی چیز پہ تو وہ ٹھیک ہے. اگر میں ساتھ والے محلے میں جا کے آپ کا گریبان پکڑوں گا نا تو بدنامی میری ماں کی ہوگی. وہ ماں آپ کی بھی ہے اور میری بھی ہے, اور وہ ماں ریاست پاکستان ہے. لہٰذا محلے میں جا کے اپنے بھائی کو تذلیل نہیں کر. گھر میں جو مرضی آپ کے اختلاف ہیں, پالیسیز پر اختلاف ہیں, راشن پانی پہ اختلاف ہے, کھانے پینے کی چیزوں پہ اختلاف ہے, گھر کو چلانے کے معاملات پہ اختلاف ہے, اسی طریقے سے ریاست پاکستان ہے. مریم نواز صاحبہ, کیونکہ ان کے والد صاحب 3 مرتبہ پرائم منسٹر رہ چکے ہیں, ان کے چاچا جو ہے وہ پرائم منسٹر ہیں, تو مریم نواز صاحبہ کو دیکھ رہے ہیں آپ نیکسٹ پرائم منسٹر؟ نہیں, یہ پاکستان کی بہت بڑی بدقسمتی ہوگی کہ مریم بی بی جو ہے وہ پاکستان کی وزیر اعظم بنے, تو بہت بڑی بدقسمتی, یا بلاول بن جائے تو بہت بڑی بدقسمتی ہے اس قوم